اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم. بھٹکل اور یہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھ کر لگا کہ شہر تعلیم کا سرچشمہ ہے. بھٹکل سمیت کئی علاقوں کے پانی میں انڈوسلفان کی آمیزش، عوام میں بیداری مہم چلانا بے حد ضروری. ڈاکٹر رویندر ناتھ. غیر مسلموں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے صحیح اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. اسسٹنٹ کمشنر کورما راؤ نے ناگپا نائک روڈ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا. بنیادی مسائل حل کرنے کا تیقن. بھٹکل مضافاتی علاقے میں سانپ کے ڈسنے سے 3 سالہ بچے ہلاک. سرکاری اسپتال لے جانے کے دوران ہی دم توڑ گئی. بھٹکل. کل رات نوائد کالونی تنظیم میدان عوام سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. تاحد نگاہ عوام کا جمع غفیر، ہر عمر کے لوگ مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے 12ویں اجلاس کا دیدار کرنے یہاں جمع ہو گئے تھے. تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہونے والے اس پروگرام میں علی پبلک اسکول کے ننھے منھے طلباء نے اتنے خوبصورت ثقافتی پروگرام پیش کیے کہ جو راہ سے گزر رہا تھا وہ بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے رک گیا. اپنے اچھوتے انداز میں عوام کا جب بچوں نے دل جیت لیا تو اسلامیات کا پروگرام اپنے شباب کو پہنچا اور پھر اس بھرے مجمع سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدث اللہ العالی نے کچھ اس انداز میں نصیحت کرتے ہوئے معلومات پر روشنی ڈالی کہ اسلام کے متعلق غیر مسلموں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کو مشکل اور تشدد والا سمجھتے ہیں اور وہ اسلام سے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں. اس بات میں کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے ان تک صحیح پیغام نہیں پہنچایا اور انسان کے سامنے زندگی گزارنے کا صحیح مقصد سامنے نہیں رکھا. انسان امن کے ساتھ زندگی گزارے اور امن کے تقاضوں کو پورا کرے، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو پہچاننے والا بنے. حضرت والا کے خطاب کے بعد IAS ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنے خیالات کے اظہار کے دوران کہا کہ جو نصاب مولانا الیاس صاحب نے تیار کیا وہ بڑی حد تک کامیاب نصاب ہے اور موجودہ دور میں جو تقابلی مطالعہ چل رہا ہے اس میں مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پاس یا تو ادارے نہیں ہے اور اگر ہیں بھی تو آپسی رنجشوں کے نظر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے. مجھے بھٹکل آنے کے بعد پتہ چلا کہ اب بھی امید کی کرن باقی ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ بہت پیچھے ہیں اور انہوں نے خود کو شیڈول کاسٹ میں شامل نہ کرنے کی بہت بڑی غلطی کی ہے اور شاید اسی کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. اس جلسے میں اسلامیات کے امتحانات میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے والوں کو گولڈ میڈل اور اسناد سے نوازا گیا. بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے اسلامیات کے امتحانات سے حاصل ہونے والے فوائد پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا اور تمام معاونین کا شکریہ بھی ادا کیا. ساتھ ہی ساتھ اکیڈمی کے اسٹاف کو حضرت مولانا کے دست مبارک سے خصوصی انعامات سے نوازا گیا. اسلامیات امتحانات کو تفصیلی رپورٹ شعبے کے سیکریٹری مولانا محمد افضل ندوی نے پیش کی اور نتائج مولانا رحمت اللہ ندوی نے گوش گزار کیے. اور ہم جیسا انسان بننا چاہتے ہیں اور جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں ہمیں اس کے مطابق تعلیم کو ترتیب دینا پڑے گا. تعلیم کو آپ جانتے ہیں کہ تعلیم میں ایک تو استاد ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے اور تیسرا نصاب تعلیم ہوتا ہے. نصاب تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے خیالات کے مطابق وہ کتابیں مرتب کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. مصنف کتاب کے اندر مصنف پورا اپنے ذہن کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. جس کی کتاب آپ پڑھیں گے اس کے ذہن سے واقف ہوں گے اور بلکہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمارا نصاب ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ بنایا جائے گا تو اس سے ایسے افراد تیار ہوں گے کہ جو صحیح باتیں نہیں جانیں گے اور اسلام کا جو تقاضا ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ان سے بالکل ناواقف ہوں گے. تو اس کی بڑی ضرورت تھی اور یہ کام نہیں ہو رہا تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس کام کو ہمارے ہندوستان میں شروع کیا.
کسانوں کی جانب سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے کئی قسم کی کیڑا مار دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں. اسی میں سے ایک اینڈوسلفان نامی کیمیکل ہے. اس کے کئی سارے مضر اثرات ہیں. گجرات سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رویندر ناتھ گزشتہ 35 سالوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں گھوم کر عام عوام میں بیداری لانے کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں. اسی مناسبت سے ڈاکٹر رویندر ناتھ اور ان کی ٹیم اترا کنڑا ضلع کے کئی علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں میں بیداری لا رہے ہیں. 2 دن قبل ایک پریس کانفرنس میں مقامی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطرناک جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اینڈوسلفان کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. بھٹکل سمیت اترا کنڑا ضلع کے ہزاروں ایکڑ زمین پر ایک کیڑا مار دوائی اینڈوسلفان بہا دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے بھٹکل، ہناور، کمٹا، انکولا اور کارواڑ کے قریب 147 دیہاتوں میں دم اور آنکھوں کی بیماریوں کے علاوہ دیگر کئی ایسے امراض پھیلتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے بچے بھی اپاہج اور معذور پیدا ہو رہے ہیں. ان باتوں کی اطلاع ڈاکٹر رویندر ناتھ نے دیتے ہوئے مزید کہا کہ اینڈوسلفان کیمیکل کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی دائر کیا گیا ہے کہ اس کا استعمال عوام کے لیے کتنا مضر ہو سکتا ہے. ہماری غذاؤں میں اس کیمیکل کی آمیزش کی وجہ سے ہی نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اگر اس کیمیکل کی کمپنیوں کو بند بھی کیا جائے تو 1.5 لاکھ ٹن کے قریب کیمیکل کا خزانہ یوں ہی بچا رہے گا. انہوں نے کئی ساری معلومات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں بیداری لانا ضروری ہے. اسی وجہ سے وہ اور ان کی ٹیم اترا کنڑا ضلع میں مہم چلا رہے ہیں اور معذورین کا پتہ لگا کر طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೇರು ತೋಟದ ಸುತ್ತು ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ, 2 ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಯಾವುದು 2008ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. شہر بھٹکل میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے 12ویں سالانہ اجلاس کی مناسبت سے شہر بھٹکل میں صدر مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا رابع حسنی ندوی اور جناب محمود الرحمان سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سمیت کئی علماء کرام کی آمد ہوئی تھی. اس موقع پر 2 دن قبل علی پبلک اسکول کے حال میں علماء کرام و عمائدین شہر کے لیے مختص خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، جس پہ سابق وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کا جو امتزاج ہے اسی کے ذریعے سے مسلمانوں نے ترقی کی ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کو اسلامیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اس بات سے پہنچا ہے کہ ہم لوگ قومی حلقوں میں کٹ کر رہ گئے ہیں اور جو اصلی مقاصد ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. موصوف نے اس موقع پر بھٹکل کے تعلیمی اداروں کو سامنے رکھتے ہوئے اور مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کی خدمات اور علی پبلک اسکول کی اسلامی تعلیمی منصوبوں کو سراہتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے حوالے سے کہا کہ شہر بھٹکل اور یہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر تعلیم کا سرچشمہ ہے. موصوف کے بعد صدر مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے اسلامی بنیادوں کو تھامنے کی تلقین فرماتے ہوئے کہا کہ سیکولر ملک میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے اداروں کو اپنی مذہبی آزادی کی بنیاد پر قائم کریں. ہماری بنیاد اسلامی ہونا چاہیے. مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری و علی پبلک اسکول کے ناظم کل مولانا الیاس ندوی نے اپنی نظامت میں مہمانوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کا ہلکا سا تعارف پیش کیا. مسلمان جو ہے پورے سیکریٹریٹ میں کوئی مسلمان بچہ نہیں تھا اور ابھی جو میں یہاں اکیڈمی کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ سب لوگ کسی اسلامیات کے طریقے سے اب سول سروسز میں آ رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. بھٹکل کے اسسٹنٹ کمشنر جناب کورما راؤ 2 دن قبل ناگپا نائک روڈ پہنچ کر محلے کے حالات کا جائزہ لیا اور وہاں کے باشندوں سے بات چیت کی. باشندوں نے محلے کی اسٹریٹ لائٹ، بلدیہ کے پانی میں کمی اور ڈرینیج نظام کی درستگی کے علاوہ بلدیہ کی جانب سے کوڑا کرکٹ کی صفائی نہ ہونے پر اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ان تمام مسائل کو حل کر لیا جائے. محلے کے کونسلر جناب عبداللہ خطیب نے اے سی سے بات چیت کرنے کے بعد امید ظاہر کی کہ اے سی کے دورے کے بعد 30 سے 50% تک مسائل حل ہوں گے. اس موقع پر
काउंसलर मजलिस इस्लाह व तंजीम और मीडिया अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भटकल को पाक व साफ रखने में उनका ताउन हमेशा रहेगा। ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನು ನಮಗೆ ಇರ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ भटकल शहर भटकल के बंदर रोड पर वाक़े करिकाल हनुमंत नगर में एक जहरीले सांप के डसने से 3 साला बच्ची के हलाक होने की वारदात 2 दिन कबल पेश आई है। इत्तला के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास ही दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी कि बच्ची को सांप डस लिया था। घर वालों के बयान के मुताबिक बच्ची जब रोते हुए घर के पास आई तो वो अपनी तोतली ज़बान में कांटा चुभने की बात कर रही थी। घर वालों का मानना है कि उन्होंने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया और कुछ खिला कर बहलाया, मगर बच्ची का रंग जैसा ही बगड़ने लगा तो हम सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे कि बच्ची जहर के फैलने की वजह से बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई। इस यतीम बच्ची की शनाख्त मंजुला की हैसियत से कर दी गई है। ये थी आपके शहर से ताल्लुक़ रखने वाली फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ खबरें। मज़ीद आलमी, खलीजी और मुल्की ख़बरों के लिए हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।